صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شمشاد علی. میں مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کو قبرستان میں جانا جائز ہے کیا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیسے جانا چاہیے؟ 15 شعبان المعظم کو قبرستان جانا جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا ثبوت حدیثوں میں موجود ہے. جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے شب برأت. اب قبرستان جائیں یا کہیں بھی جائیں تو اچھی اچھی نیتیں ضروری ہیں. قبرستان کی مین نیت یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں جو شب برأت میں خاص کر باب المدینہ کا انداز جو ہے نا وہ بالکل ایک میلہ سا ہوتا ہے. میلہ لگتا ہے، فل ٹریفک جام ہوتی ہے، اور اس میں بھی لڑائیاں جھگڑے بھی میں نے دیکھے. اور تب تفریح کے طور پہ ایک تعداد جو جاتی ہے، موم بتیاں جلاتی ہے، وہاں اگربتیاں قبروں پہ گاڑتی ہے، اور بس وہ رسمی طور پہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل نیت اس کی جو ہے نا وہ عبرت ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا فرمان موجود ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ. کیونکہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. تو پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کا اصل مقصد جو ہے وہ عبرت ہے. بندہ اپنی عبرت کے لیے جائے، اس لیے قبرستان جائے کہ میں اس کے ذریعے اپنی موت کو یاد کروں. بزرگوں میں اتنی رقت ہوتی تھی کہ اسی کتاب میں یہ 152 رحمت بری حکایات میں ایک بزرگ کی حکایت میں نے پڑھی. بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور ہمیں غسل میت کا طریقہ بتائیے. اب غسل میت کا نام سن کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، یعنی اپنی موت یاد آ گئی. اتنا روئے کہ وہ بزرگ جو تھے وہ حاضرین کو غسل میت کا طریقہ بتا نہیں سکے. وہ روتے روتے وقت نکل گیا. تو یہ غسل میت کے فانی جسم کو چھونا یہ عبرت ہے یہ حدیث شریف میں. تو اب یہ قبرستان جانا، غسل میت کرنا، کفن پہنانا، یہ سب زندوں کے لیے عبرت ہے. لیکن اب ایسا بہت کم رہ گیا ہے کہ کوئی تدفین میں جا کر اپنی موت کو یاد کر کے روئے. لوگ تو گھڑیاں دیکھتے ہیں کہ اب یہ کب فارغ ہوں اور اپنے کام دھندے پر جائیں. یہ مر گیا تو ہم تھوڑی مریں گے. معاذ اللہ گویا ایسا ذہن بن گیا. اور اگر دیر لگا دے کوئی فاتحہ پڑھنے والا تو وہ ناراض ہوتے، باتیں بناتے. اس نے بہت لمبی کر دی مولانا نے. وہاں بھی گپ شپ کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، کاروباری باتیں کرتے ہیں، قبروں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، قبرستان میں تدفین کے لیے جاتے ہیں. اس طرح کے مناظر دیکھے جاتے ہیں قبرستانوں میں جو غلط. تو بہرحال قبرستان جانا سنت ہے. شب برأت میں ضرور جانا چاہیے، مگر اول تو اپنی عبرت کے لیے. دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں وہاں جا کر اپنے جوتے اتار دوں گا کہ یہ آداب میں سے. اگر وہاں کوئی سی جیسے کانٹے وغیرہ بکھرے ہوئے ہیں یا بعض جگہ گندے پانی بہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں تو جوتے نہ اتارے بے شک. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، تو جوتے اتار دے کہ یہ ادب ہے قبرستان کا. تیسرے یہ کہ میں نہ کسی قبر پر پاؤں رکھوں گا، نہ قبریں مٹا کر جو راستہ بنایا گیا اس پر چلوں گا.
بلکہ شبہ ہوا کہ شاید یہ قبریں مٹا کر راستہ بنایا گیا ہے تو اب بھی اس پر نہیں چلوں گا. پھر یہ نیت کرے کہ میں وہاں جا کر ان کو سلام کہوں گا، تو ان کا سلام بھی یاد کر لے. عام طور پہ قبرستان میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. بعض الفاظ میں فرق بھی حدیثوں میں. تو ان کو سلام کہوں گا، ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. اور اس سلام میں دعائے مغفرت موجود ہے. اور سچی بات یہ کہ اس میں مرنے والے کو یا کہنے کا ثبوت بھی ہے. خواہ خواہ لڑتے ہیں لوگ کہ وہ جو مر گیا اس کو یا نہیں بولنا چاہیے، تو یا اہل القبور تو سبھی بولتے ہی. اب بچ کے جاؤ گے کہاں؟ قبرستان جا کر کیا بولو گے؟ یا اہل القبور. اب میں بولوں یا رسول اللہ تو پھر آپ ناراض ہو جاتے ہو. میں بولتا ہوں یا غوث تو آپ کو جھٹکا لگتا ہے. تو آپ بولتے یا اہل القبور. اب اس قبرستان میں وہ شرابی بھی دفن ہے اور کبابی بھی دفن ہے. کباب وہ شراب کے ساتھ ایک وہ زینت کے لیے لفظ ہے، ورنہ کباب کھانا گناہ نہیں ہے. وہ شرابی کبابی اس کو بولتے ہیں، شرابیوں کو. تو بہرحال یہ کہ یہاں چور چکے چیٹر ہر طرح کا آدمی دفن ہے جو دنیا میں اس نے یہ دھندے کیے، اس کو تو یا کر کے پکارتے ہیں یا اہل القبور. جمع میں سب کو پکارا. وہ قبرستان بعض تو میلوں تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، جیسے یہ مرکز الاولیاء کا قبرستان، میانی قبرستان میلوں میل تک پھیلا ہوا ہے. تو باہر سے السلام علیکم یا اہل القبور کا. اور اس کی شروحات موجود ہیں ان روایات کی اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ آواز سنواتا ہے، وہ سنتے. تو اس طرح یہ کہ یا اہل القبور مانے اے قبر والو، تو ان کو سلام بھی کروں گا، ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. تو اس میں دعائے مغفرت بھی ہے اور اپنے لیے بخشش کی بھی دعا کروں گا. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ